بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بها الجزء الاول، اور اس میں الحمدللہ ہم نے پہلا لیسن مکمل کر چکے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آج ہم دوسرا لیسن شروع کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے پچھلے سبق میں، تھوڑا سا ان کے اوپر دھیان دیں، جو اقرا وکتب کے نام سے تھے۔ اقرا وکتب، اقرا کے معنی ہے پڑھ اور وکتب کے معنی ہے لکھ۔ اقرا وکتب یہ دو الفاظ ایسے ہیں، یہ دونوں فعل امر ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے لفظ یعنی سبق میں ہم نے پڑھے تھے، دونوں فعل امر ہیں۔ تو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ امر کے صیغے ہیں، اور نمبر دو، یہ فعل حاضر کے 6 صیغے سے مل کر بنتے ہیں۔ یہ تقریباً 99% یہ جو لفظ ہیں یہ دو الفاظ سے بنتے ہیں، دو الفاظ سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ ان کا مادہ جو ہے 3 حروف سے بنتا ہے، جن کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، 3 حروف سے۔ پوائنٹ یا 99.99% جو ہے یعنی الفاظ جو عربی کے ہیں ان کا مادہ 3 حروف سے بنتا ہے، 3 حروف سے ہمیشہ۔ انہیں کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد کے کچھ اور ڈویژنز ہیں، ثلاثی مجرد کے کچھ اور یعنی ڈویژن، جس کو ہم فردر ڈویژن کہیں یا کچھ تقسیم اور ہیں، جیسے ثلاثی مجرد فی 8 ہم نے پڑھے ہیں پیچھے 8۔ تو جیسے فا عین لام پڑھا ہم نے، فعلا، فعلا سے ہم اس کو ثلاثی مجرد یعنی یہ 3 حروف والا فا عین اور لام، اس کو ہم ثلاثی مجرد فی بنائیں گے تو افعلو کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یاد رکھیں کہ اس میں جو 99.9 یا 99% جو ہے وہ یعنی 3 حروف سے ان کا مادہ بنتا ہے، 3 حروف سے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم یاد رکھیں۔ اقرا وکتب یہ اصل میں اکتب ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس مادہ ہے، ہمارے پاس اقرا ہمارے پاس آئی، یہ تو امر کا صیغہ ہے، اس کو ہم نے بنانا ہوگا تو کیسے بنائیں گے؟ یہ اصل میں قاف اور را، قاف را اور حمزہ قرا، ٹھیک ہے۔ یہ باب فتح سے ہے، ٹھیک ہے، باب فا سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ ہاں، قرأ جو ہے باب فتح سے ہے، قرأ یقرأ، جیسے فتح یفتح ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا اس کو سمپل ایک جملے میں یاد رکھنے کے لیے کہ قرآن کھولو گے تو فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمیع۔ تو یہ 4 5 6 ابواب جو ہیں یہ ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ باب فتح سے آیا ہوا ہے، باب فتح سے، قرأ، قرأ، اور پھر اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یقرأ، یقرأ، یہ آپ کو پتا ہے، یقرأ، یقرأ، یہ بن گیا امر کا، اس کا صیغہ مضارع کا صیغہ، قرأ یقرأ یعنی اس نے پڑھا، وہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرأ یقرأ، قرأ قرأ، قرأت قرأت، قرأتم قرأنا، اسی طرح یقرأ یقرؤنا، ٹھیک ہے۔ تقرأ تقرأ، تقرأ تقرأ، جو اس کا بنا نا تقرأ، وہ کون سا صیغہ بنا؟ تقرأ، ہو گیا یہ بن گیا حاضر مخاطب، تقرأ، ٹھیک ہے، حاضر مخاطب، تقرأ، تقرأ بن گیا حاضر مخاطب۔ یقرأ، قرأ یقرأ، سوری، قرأ یقرأ تقرأ، ٹھیک ہے۔ اشارات کے ساتھ ہم نے یہ پڑھے۔ تو اب یاد رکھیے کہ جب بھی یہ یعنی یقرأ، جب یہ فعل مضارع اس کو بنانا ہے، فعل مضارع سے اس کو یعنی حاضر مخاطب ہے تو اس کو ہٹانا ہے، نون یا قاف سے آ جائے
اس کو جب بھی امر بنانا ہوگا تو شروع میں پیش دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ جیسے حمزہ اس کو بنانا ہوگا، یعنی اب اس کو امر کا صیغہ بنانا ہوگا تو اقرا کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو اخف کر لینا ہے. ٹھیک ہے، آخری اقرا حرف کو اخف کر لینا. جیسے حمزہ ہے تو حمزہ کو اخف کیسے کر لیں گے؟ اس کو پیش ہٹا دیں گے اور جزم لگا دیں گے، سکون لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو نون یا اقرا فا سے آ جائے تو، نون یا قاف سے آ جائے تو اس کو کیا دیں گے؟ پیش. اور شروع والے، اور شروع میں ہم جو ہے مضارع کا صیغہ، مضارع کا جو حرف ہے اس کو ہٹا دیں گے اور حمزہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، حمزہ لگا دیں گے. آسان ہے، جو بھی صیغہ بنے گا. جیسے ہم کیا کریں گے یہاں پہ؟ قرأ، جیسے ہم نے ہٹا دیا. ٹھیک ہے، حمزہ لگا دیا ہم نے، حمزہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر نون اور قاف کے علاوہ کوئی اور صیغہ ہو تو اس کو حمزہ لگا دیں گے شروع میں اور زیر لگا دیں گے، ورنہ پیش لگانی ہے. تو اق، اقرا، اور آخری حرف کو ہم اخف کر لیں گے. ٹھیک ہے، اقرا، اقرا بن گیا یہ. ٹھیک ہے، اب قرأ، یقرأ، تقرأ، اقرا. تو یعنی ہم نے کیا کرنا؟ مخاطب کا جو، حاضر مخاطب کا صیغہ جو ہے آخری حرف کو اخف کرنا ہے، مضارع شروع میں ہٹا دینا ہے اور اس کے اوپر پہلے حمزہ لگانا. ٹھیک ہے، حمزہ لگانا. تو ہاں، اسی طرح ہم کتبہ کریں گے ایک بار اور، پھر میں اوپر سے پھر سمجھا دوں گا. کتبہ، کاف، تا اور با سے اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، کاف، تا اور با سے مادہ ہے. تو کیسے کریں گے؟ کا، ٹھیک ہے، کتبہ، کتبہ بن گئے. کتبہ سے ہم کیا کریں گے؟ یک تبو بنائیں گے. کتبہ سے ہم کیا بنائیں گے؟ یک. یہ یاد رکھنا، یہ صیغہ جو ہے یہ فعل نون، یعنی نون کے صیغے، نصرہ کے صیغے سے ہے. ٹھیک ہے، باب نون سے ہے. ٹھیک ہے، کتبہ، یک، کتب اس نے لکھا، وہ لکھتا ہے. یک تبو. ٹھیک ہے، جیسے کتبہ، کتبو، کتبتا، کتبتو، کتبتم، کتبنا. یکتبو، یکتبون، تکتبو، تکتبو، اکتبو، تکتبون، نکتبو. تو تکتبو، اب کیا آئے گا اس کا؟ تکتبو. یہ بن گیا اس کا مضارع کا صیغہ. اب کیا کرنا ہے؟ اس کا جو آخری حرف ہے، آخری حرف کو اخف کر لیں گے ہم. تو کیسے لائیں گے ہم؟ یا شروع میں نے کہا یہ باب نون سے یہ صیغہ ہے، نصرہ سے یہ صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ؟ نظر ینظر انظر. تو شروع میں حمزہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، شروع میں حمزہ لگا دیں گے، حمزہ لگا دیں گے. تو جب ہم نے نون سے کہا تو اس کو پیش لگے گی. ٹھیک ہے، پیش لگے گی. مضارع والے حروف کو ہٹا دیں گے اور تو پھر آگے کیا ہے؟ کاف، اک. اب بن گیا اکتب. آخری حرف کو کیا کریں گے ہم؟ ساکن کر لیں گے. ٹھیک ہے، آخری حرف کو ہم ساکب کر لیں گے، تو ساکن کر لیں گے. تو بن گیا اکتب. ٹھیک ہے، اکتب. ایک بار میں پھر سے دہرا لو سارا کا سارا اوپر سے. یعنی اقرا واکتب، ہمارے پاس دو لفظ ہیں جو امر کے صیغے، یہ دونوں فعل امر ہیں. یہ کیسے بنتے ہیں؟ فعل امر ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے اور بنے گا، نمبر ایک. نمبر دو، فعل امر حاضر کے صیغے جو مخاطب کے ہیں ان سے بنے گا، اور فعل حاضر کے جو ہیں، یعنی جو حاضر مخاطب کے 6 صیغے ہیں ان سے بنے گا. اب جو یہ دو الفاظ ہمارے سامنے ہیں، اقرا واکتب، 99.99% افعال جو ہے وہ 3 حروف سے ان کا مادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ان 3 حروف والے مادوں کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کے کچھ اور یعنی اقسام ہیں، جیسے ثلاثی مجرد ایک آیا اور ثلاثی مجرد فی آ گیا.
ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، 6 ابواب ہیں۔ فا تا یعنی فتح سے فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو ثلاثی مجرد فی کے جو ابواب ہیں وہ کافی ہے، لیکن 8 ہم نے پڑھے۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ اس کا جو یعنی بنانا ہوگا مادہ، یہ جیسے ہمارے پاس اقرا ہے، اقرا کا مادہ قاف، را اور حمزہ سے ہے، قرأ، تو یہ قرأ ہمارے پاس مضارع کا ماضی کا صیغہ بنا، اور پھر ہم نے اس کو مضارع بنایا یقرأ، پھر حاضر مخاطب اس کا تقرأ۔ اس میں کیا اصول ہے کہ اس میں شروع والا جو ہے مضارع کی علامت یا مضارع کے حروف کو ہٹا دینا ہے اور حمزہ لگانا ہے۔ اگر نون اور قاف کے علاوہ کوئی اور باب سے آیا ہو تو شروع والا جو حمزہ آئے گا تو حمزہ تو ایسے پڑھا نہیں جائے گا، اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت تو ضرور لگانی ہے، اس لیے یہاں پہ زیر لگے گی نون اور قاف کے علاوہ۔ اگر نون والا باب ہو تو اس پہ کیا پیش آئے گی، ورنہ زیر آئے گی۔ اس لیے ہم نے شروع میں تقرأ کی جگہ کیا کیا، مضارع کا صیغہ ہٹایا، حمزہ لگا دیا، اور اس کے بعد اقرا اور آخری حرف کو اخف کر لینا ہے، ساکن بنانا ہے۔ یہ آسان ہے، یہ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ کیسے بنانا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اسی طرح کتبہ، یکتب، تکتب، اکتب، تو یہ انشاءاللہ جب بھی آگے آ جائیں گے تو آپ، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے آسانی سے ان کو بنا سکیں گے، آسانی سے۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، اس میں ہم کیا کریں گے دوسرے سبق میں، جیسے یہاں پہ ذالکہ ہے، ٹھیک ہے، ذالکہ، تو ذالکہ ہم نے پڑھا پچھلے سبق میں حاذا، مذکر کے لیے حاذا، اس میں اشارہ جو ہے یہ مذکر کے لیے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالکہ جو ہے یہ بھی جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور یہ بعید کے لیے، ٹھیک ہے، بعید یا ہم کہیں گے دور کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے ذالکہ۔ اب ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ لسن ہے، جیسے لسن میں ہم پڑھیں گے ذالکہ، جیسے حاذا کتابن پڑھا ہم نے، یہ کتاب ہے، حاذا بابن یہ دروازہ ہے، حاذا قمیصن یہ قمیص ہے، یہ پڑھا ہم نے۔ اب یہاں پہ جو ہے ذالکہ اس میں اشارہ جو ہے بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوگا، دور کے لیے۔ جیسے ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ما ذالکہ، ٹھیک ہے، ما ذالکہ، ہمارے پاس یہاں پہ ایک چیز بنی ہوئی ہے، پکچر بنی ہوئی ہے، تصویر، اور ہم اس کو کہیں گے ذالکہ نجمن، ذالکہ نجمن یہ ستارہ ہے، یہ ستارہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے حاذا مسجدن، نزدیک کے لیے، اور پھر کہا وذالکہ بیتن، ہاں، اور وہ گھر ہے، یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید، دونوں کے لیے استعمال۔ اب نیچلا ہے حاذا حصانن، یہ کیا ہے، حاذا حصان یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ گھوڑے کے لیے، اور ذالکہ وذالکہ حمارن، اور وہ گدھا ہے، یعنی ذالکہ حمارن مطلب گدھا ہے۔ اب یہاں پہ بتا ذالکہ قطن، کیا یہ بلہ ہے، سوری ذالکہ کلبن، کیا یہ کتا ہے، لا لا ذالکہ ذالکہ قطن، نہیں یہ بلہ ہے، بلہ ہے، لا ذالکہ قطن، نہیں یہ بلہ ہے، بلہ ہے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ما ذالکہ یہ کیا ہے، ذالکہ سریرن وہ چارپائی ہے، ماشاءاللہ، ذالکہ سریرن یہ چارپائی ہے، وہ چارپائی ہے، یہ نہیں اب وہ آئے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ من حاذا ومن ذالکہ، دیکھیے پکچر بنائی ہوئی ہے دونوں میں، ومن، من حاذا ومن ذالکہ، یہ کون ہے، یہ کون ہے اور وہ کون ہے، حاذا مدرس و ذالکہ امام، یہ مدرس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ امام ہے، ہاں یہ امام ہے جو امامت کر رہا ہے مسجد میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ما ذالکہ یہ کیا ہے، ذالکہ حجر، حجر، وہ کیا ہے، ما ذالکہ وہ کیا ہے،
ذالکا حجرن، وہ وہ پتھر ہے. پتھر ہے. ذالکا ماشاءاللہ. نیکسٹ، ھذا سکرن وذالکا لبن، یہ کھانڈ ہے اور یعنی یہ شکر یا چینی ہے، وہ اور وہ لبن، لبن مطلب دودھ، گلاس دودھ. دودھ ہے. ماشاءاللہ دودھ. اور اسی طرح آپ کا دودھ. لیسن یہاں پہ آج مکمل ہوا. تو اس میں اور نیچے پھر آیا اقرا وکتب. ٹھیک ہے، اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ، پڑھ اور لکھ. بس یہ بات اوپر آ گئی، یعنی کیسے اقرا وکتب لفظ آ گئے. اس میں ہم دیکھیں گے ھذا سکرن وذالکا لبن، کیا لبن. معنی ہوگا؟ یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. شکر ہے اور وہ دودھ ہے. ماشاءاللہ. ھذا سکرن، یہ دودھ ہے، اور یہ چینی ہے، اور وہ لبن اور وہ دودھ ہے. دودھ ہے. من ذالکا، ذالکا امام، ذالکا امام. وہ من ذالکا کون ہے؟ وہ ذالکا امام، وہ امام ہے. ھذا سکرن یعنی یہ چینی ہے، وذالکا لبن اور وہ دودھ ہے. من ذالکا وہ وہ دودھ. کون ہے؟ ذالکا امام وہ ذالکا امام امام. امام ہے. نیکسٹ، اذالکا قطن، ذالک لا، کیا وہ ذالکا بلا ہے؟ لا لا ذالکا قلبن، کلب، ہاں نہیں وہ کتا ہے. تو وہ اور کتا. حل جب بھی آئے تو اس کا مطلب ہے ہاں یا نہ میں جواب دینا، ہاں یا نہ میں جواب دینا. تو ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا آجا حجر. حجر. ھذا حجرن، حجرن یہ پتھر ہے. ٹھیک ہے، حجر اسود سے یاد رکھیے حجرن، تو یہ آسانی سے یاد رہے گا. الکلمات کلمات الجدیدۃ، دیکھیے نئے ورڈز آئے یہاں پہ، الکلمات امام الجدیدۃ، حجر نیو ورڈز. شکر. ہاں یہ دیکھیے کیا ہوگا، کلمات موصوف ہے اور جدیدۃ صفت ہے. اس کی دونوں کی مطابقت ایک جیسے ہوگی، صفت اور موصوف کی. یعنی جس حالت میں رفع والی حالت میں تو دونوں، اگر ایک پہ ال ہے تو دونوں پہ ال بھی آ جائے گا. اگر دونوں تنوین ہے تو دونوں تنوین ہو جائیں گے. ایک تنوین ہے دوسرا بھی تنوین ہو جائے گا. صفت موصوف دونوں، یعنی دونوں کی مطابقت ایک جیسے ہو. تو موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے، ٹھیک ہے، جس کی خاصیت بیان کی جائے وہ موصوف ہے، اور صفت جو خاصیت اس کی بیان ہو رہا ہے. تو امامن، امام. امام. حجرن کیا ہوتا ہے؟ حجر پتھر. سکرن کیا ہوتا ہے؟ خان. چینی. چینی. اور لبن لبنن دودھ. 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 ماشاءاللہ. چلیے آج کا لیسن آپ کا مکمل ہو گیا. یہاں پہ لیسن نمبر 2 بھی مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سفر کو جاری و ساری رکھوائے، آمین. اور اپنا قرب حاصل کروائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.